السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے، آج سنڈے کا دن ہے، اتوار ہے اور ہماری آفیشیل چھٹی رہتی ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کے ایک سپاہی حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب مظاہری، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دلی کے جہانگیر پوری میں فساد پھوٹ پڑا، تشدد کا اور ہنسا کا جو معاملہ ہوا ہے، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پر آتنک کا ننگا ناچ کیا گیا، کس طریقے سے وہاں پر دکانوں مکانوں کو آگ کے حوالے کیا گیا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ حکومت کا آتنک بھی ایک عجیب شکل میں سامنے آیا اور لوگوں کے مکانوں پر دکانوں پر بلڈوزر چلائے گئے. آخر آپ کو یہ بھی جانکاری ہوگی، اللہ سلامت رکھے ہمارے قائد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو، کہ مولانا نے فوراً اس معاملے کو لے کر دخل اندازی کی، اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں کامیابی بھی ملی. اور پھر بلڈوزر پر آپ نے پرسوں بھی میری نیوز دیکھا ہوگا پرائم ٹائم میں کہ 2 ہفتے کے لیے سپریم کورٹ نے روک لگا دی اور کہیں نہ کہیں اس حرکت پر پھٹکار بھی لگائی. میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی عبدالرزاق رازق صاحب مظاہری جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی صاحب بذات خود اپنی جمعیت کی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر الحمدللہ خود وہاں پر حاضر رہے، متاثرین سے ملاقات کی، ان کو تسلی دی، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جمعیت علماء کی طرف سے وہ سارے اقدامات بھی الحمدللہ مفتی صاحب کی پوری ٹیم نے وہاں پر کیے ہیں. آج ہم جاننا چاہیں گے ڈائریکٹ خود مفتی عبدالرازق صاحب سے جہانگیر پوری کے حالات کو. مفتی صاحب، آپ وہاں پر گئے، الحمدللہ اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں کے حالات کو کیسے محسوس کیا؟ ہاں دیکھیے، رات میں جب ہمیں معلوم ہوا کہ اس طریقے کا جہانگیر پوری میں فساد ہو گیا ہے، تو یہ ہمیں عجیب اس لیے نہیں لگا کہ ملک کے مختلف شہروں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کسی پلاننگ کے تحت اور پہلے سے منصوبہ بند طریقے سے شاید اس طریقے کے یہ حالات بنائے جا رہے ہیں. مختلف شہروں سے خبریں آ رہی تھی. تو بہرحال رات میں یہ ہوا تو صبح میں ہم لوگ پہنچے وہاں پہ. اولا ہم نے وہاں کے مقامی جو ذمہ داران حضرات تھے، مساجد سے جڑے ہوئے ائمہ حضرات اور دیگر سماجی کاریہ کرتا تھے، ان کو بلا کر سے ان سے حالات کا جائزہ لیا، ساری معلومات ان سے لی کہ کب سے شروع ہوا، کیسے ہوا. اسی کی بنیاد پہ پھر ہم نے وہاں پہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں جو علاقے کے ڈی سی پی ہے، ڈپٹی کمشنر آف پولیس ہوتے ہیں، ان سے ہمیں ملنا چاہیے اور ان سے کے سامنے سارے حالات رکھنا چاہیے. تو وہیں پر جہاں پہ حادثہ پیش آیا، جس مسجد کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، اسی مسجد کے سامنے بیریکیٹنگ لگا کے عوام کو آنے سے روکا گیا تھا. ہم لوگ وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ گئے اور ہم نے جا کر کے اے سی پی سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ڈی سی پی صاحبہ سارے حالات کو جانتی ہے اور وہی اس کو مانیٹرنگ کر رہی ہیں، وہ سب کچھ آپ کو بتائیں گی، کیونکہ ہم ان کو اطلاع کر دیتے ہیں وہ یہیں آ جائے گی. تو بہرحال 5-10 منٹ کے اندر اندر ڈی سی پی صاحبہ آ گئی. ہم نے ان کے سامنے تمام حالات کو رکھا اور ہم نے ان سے یہی مطالبہ رکھا کہ یہاں انصاف سے کام لیا جائے. عام طور سے دلی میں 2 سال پہلے فساد ہوا، وہاں بھی ہم نے دیکھا مختلف. جی، مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے بھی وہاں پر، جب میں اس موقع پر آیا تھا تو ہماری پوری میڈیا کی ٹیم کو آپ نے وہاں پر 2 سال پہلے کے فسادات جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر آپ نے خود، میں آپ کے ساتھ گیا تھا، مجھے یاد ہے. جی تو آپ کو وہاں کا اندازہ ہے. جی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی ایسے وار ملک کے مختلف جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. تجربہ ہے کہ جب بھی فساد ہوتا ہے تو بہت سارے بے قصور ہوتے ہیں، خاص طور سے مسلم نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی دفاع میں آتے ہیں یا دفاع میں بھی نہیں آتے ہیں تو ان کی بھی پھر جو خلاف مقدمات دائر ہو جاتے ہیں اور وہ سال ہر سال جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں اور ان کی زندگی کا اچھا خاصا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. بعد میں وہ بری ہوتے ہیں، باعزت بری ہو کر کے آتے ہیں. تو اسی کی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ مظلوموں کو انصاف نہ ملے. ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالموں کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے لیکن بے قصوروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. اس وقت ہمیں یقین دہانی کرائی گئی اور ہمارے سے وعدہ کیا گیا کہ میں ہر پہلو سے، ہر اینگل سے اس کی انکوائری کرا رہی ہوں اور آپ کو
میرے سے اچھی امید رکھنی چاہیے. ہم نے کہا ہمیں تو امید ہے، لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ چاہتی بھی ہیں تو چاہتے ہوئے بھی انصاف نہیں دے پاتی ہیں. کچھ مجبوریاں آپ کی بھی ایسی ہوتی ہوں گی. کس طرح کا کس سطح کا دباؤ یا پریشر آپ کے اوپر آتا ہے، کیونکہ 2 سال پہلے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے، ہمیں تجربات ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی اس میں کی گئی ہے، معاملات کو تباہ کیا گیا، مساجد کو ہماری جو ہے آگ کے حوالے کیا گیا، اور کافی جانی نقصان بھی اس میں ہوا تھا. اس کے باوجود نوجوان آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی بہت سارے جیلوں میں ہیں، بہت سارے باہر بھی آ گئے، مقدمات جمعیت علماء لڑ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے عام طور پر. یہاں پھر بھی ایسے ہی ہوا. یقین دہانی کے باوجود ہمیں معلوم ہوا کہ گرفتاری ایک طرفہ کی گئی ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ ایک طرفہ گرفتاری ابھی تک ہے جو اطلاعات ہیں، لیکن ہم سے اس نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم نے نام تو ظاہر ہی نہیں کیے. ہم نے کچھ لوگوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، باقاعدہ ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا ہے، اور تفتیش ہم کر رہے ہیں. تفتیش کے بعد ہم بتائیں گے، اور ایمانداری کے ساتھ ہی تفتیش ہوگی. لیکن جو رزلٹ بعد میں آیا ہے، اب ہمیں لگا کہ وہ ایمانداری کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اور اوپر سے کوئی پریشر آیا ہے، نہیں ہو پائی. ایک طرفہ گرفتاریاں ہوئی ہے. وہاں کا جو منظر تھا ہم نے میڈیا کو بھی دکھایا، اور اس وقت ان سے بھی کہا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جس وقت وہاں سے یاترا نکل رہی تھی ان کی، اور اس یاترا میں عام طور سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پیٹرن شروع ہو گیا کہ کوئی بھی مسجد ہوتی ہے اس کے سامنے باقاعدہ رکتا ہے مجمع، اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں. اب دوسرا اس میں ہوتا کیا ہے، ہتھیاروں کی نمائش کی جاتی ہے، ان کو لہرایا جاتا ہے. اب اس میں پولیس یہ بھی تفتیش نہیں کرتی ہے کہ آیا وہ ہتھیار لائسنس کے ہیں کہ نہیں، اور اگر لائسنس کے بھی ہے تو کہاں اجازت ہے اشتعال انگیز نعرے کی، یا پھر یہ ہتھیاروں کو اس طریقے سے، یا پھر ایک خاص طبقے کے خلاف نعرے لگانا ہے اور ان کے خلاف اس طرح کے فقرے کسنا کہ جو اشتعال دلاتے ہوں. لیکن وہاں کے نوجوانوں نے بڑے صبر تحمل سے کام لیا. ان کی یاترا جو جانی تھی وہ نکل گئی 12 بجے کے قریب. لیکن کچھ ذہن کے لوگ ایسے بھی تھے پیچھے ان کے، جو یہ چاہ رہے تھے، ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ پورا نہیں ہوا. دوبارہ پھر یاترا نکلی 3 بجے. اس 3 بجے کی یاترا میں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں کے مقامی نوجوانوں نے تعاون کیا باقاعدہ، اور اس کو ریلی کو نکالنے میں مدد کی کہ بھئی یہ نکل جائے. لیکن کچھ لوگوں نے اس میں بھی اشتعال انگیزی کی، لیکن انہوں نے بڑے صبر تحمل سے کام لیا، برداشت کیا. اس کے بعد جن لوگوں کا مقصد کچھ اور تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا، باضابطہ تیسری مرتبہ بغیر کسی پرمیشن کے اور باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے مسجد پر اکٹھا ہو کر کے آئے اور مسجد میں گھسنے کی کوشش کی. اس وقت بھی ہم نے دکھایا، میڈیا تو اس طرف ایک طرفہ دکھا رہی تھی کہ جی وہ تو پتھراؤ مسجد سے کیا گیا، وہ یاترا نکل رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. یاترا تو 2 مرتبہ ہو چکی تھی، اور تیسری بار تو مسجد میں باقاعدہ آئے اور الٹے سیدھے نعرے لگائے. اور مسجد میں نماز کا افطاری کا وقت قریب تھا، لوگ اب اپنی عبادت میں مصروف تھے، وہ مستقل وہاں کھڑے ہو کر کے نعرے لگاتے رہے. مسجد میں گھسنے کی کوشش کی گئی، اور جو میڈیا کہتی گھسنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے دکھایا اسی وقت بھی کہ بہت سارے بھگوا جھنڈے ان لوگوں کے جو ہاتھوں میں تھے وہ مسجد کے گیٹ پر پڑے ہوئے ملے. آخر وہ کہاں سے آئے؟ وہی لوگوں کے پاس تھے، وہ اندر جانا چاہ رہے تھے، اور جب ایک طرح سے بھگدڑ مچی، آپس میں نا اتفاقی کے حالات پیدا ہوئے، تبھی جھنڈے وہاں پہ گرا کر کے بھاگے. وہ وہیں پر پڑے ہوئے تھے. اس وقت بھی جھنڈے ہم نے دکھایا میڈیا کو، ہمارے پاس آج بھی ریکارڈ میں ہے. اس کے بعد گیٹ پر ہم نے دیکھا بہت سارے پتھر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. ہم نے کہا یہ پتھر کہاں سے آئے؟ جو نمازی ہیں، مسجد کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ تو مسجد میں پتھراؤ خود نہیں کریں گے نا، تو آخر یہ پتھر آئے کہاں سے ہیں؟ تو بہرحال پتھراؤ ہوا دونوں طرفہ، ہم اس کو جو ہے منع نہیں کرتے. لیکن یہ حالات شروع کیسے ہوئے، اس کے پیچھے کیا کار فرما راز تھے، کیا اس کی منصوبہ تھا، اس کے اوپر بھی پولیس کو غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ مستقل اسی ارادے سے آئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ فساد ہو، پھر پتھراؤ ہوا دونوں طرفہ ہوا ہے، گرفتاری ایک طرفہ کیوں ہو رہی ہے؟ بلکہ ان لوگوں کی زیادہ ہونی چاہیے کہ بغیر پرمیشن کے. مقدمات بھی 1-2 لوگوں کے خلاف پولیس نے قائم کیے، تو ہلکی دھارائیں لگائے، صرف یہ لگائے کہ بغیر اجازت کے انہوں نے یاترا نکالی. یہ تو کوئی ہوا نہیں، ورنہ ہونا ہی چاہیے تھا بغیر اجازت کے نکالی ہے، اور اجازت کے علاوہ ایک فرقے کے خلاف اشتعال انگیزی کی گئی ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیے گئے ہیں، اور لوگ مسجد پہ اٹیک کیا گیا ہے. یہ باقاعدہ اس کی وجوہات، اصل جھگڑے کی جو ہے وہی لوگ تھے اس کی وجہ بننے والے، ان کے خلاف سخت جو ہے مقدمات میں دھارائیں اور دفعات لگانی چاہیے تھی. تو اس سے لے کر کے پھر ہمیں پولیس کے اوپر جو یقین بننے کی کوشش ہو رہی تھی، اس میں پھر ہمارا جو اعتماد تھا وہ ٹوٹتا ہے. لیکن بہرحال عدالتوں پہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے. اور اگلے روز جب دیکھا کہ بھئی اس ایک طرفہ گرفتاری تو ہو ہی رہی ہے، اب دوسرے طریقے سے بھی اس اقلیتوں کو اور مسلمانوں کو تباہ برباد کیا جائے، تو پھر بلڈوزر کے لیے جو بی جے پی کے اشارے پر وہ بلڈوزر وہاں پر آئے، کیونکہ بی جے پی کے جو صدر ہیں دلی کے، انہوں نے وہاں کے میئر سے سفارش کی، باقاعدہ خط لکھ کر کے اس کو کہا کہ آپ یہ اس کے اوپر بلڈوزر چلوائے.
اب ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہے بلڈوزر کا کہ ان کی املاک کو تباہ کیا جاتا ہے. اگر فسادی لوگ تباہ نہیں کر پائے تو ان سے تباہ کروایا جائے. اگر غیر قانونی بھی ہے، تجاوزات ہیں، تو وہ ایک دن میں تو بنے نہیں ہیں. سال ہر سال سے لوگ رہ رہے ہیں. پہلے بھی یہ کام ہو سکتے تھے اور وہ ایک کے نہیں سب کے ہیں. سپریم کورٹ میں جمعیت علماء پہلے سے گئی ہوئی تھی خربون کے مسئلے کو لے کر کے، لیکن اس میں اس کو بھی ایڈ کر لیا گیا. اس دن سنوائی بھی تھی، سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس پہ اسٹے دیا. اسٹے دینے کے باوجود بھی کاروائی وہاں پہ جاری رہی. تمام میڈیا نے دکھایا کہ بھئی اسٹے ہو چکا ہے، لیکن وہ کہنے لگے ہمیں آفیشیل کاپی نہیں ملی ہے. لیکن وہ ان کا ایک بہانہ تھا اور وہ جلدی ان کا ایک ٹارگیٹ تھا، اس کو پورا کرتے رہے. جب وہ ٹارگیٹ تک چلے گئے، آگے ان کو نہیں کرنا تھا، پھر وہ ان کے پاس کاپی آ گئی کہ ہمیں اسٹے کی کاپی مل گئی ہے، منظم اس کو روک دے گا. منظم تھا پہلے سے. تو مسجد کے آگے جو تھوڑا سا چبوترا بڑا ہوا تھا اس کو بھی توڑا گیا. بہت سارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے خوجے رکھے ہوئے تھے اور ریڈی پٹری پہ جو اپنا کاروبار کرتے تھے، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ان کو وہاں سے ہٹوا سکتے تھے، لیکن ان کو بھی باقاعدہ توڑا گیا. ان کو جو ہے کاروبار کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. یہ سارے معاملات وہاں کے ہیں اور مختلف طرح سے پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا، ابھی اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب ای ڈی کی بھی انٹری کر دی گئی ہے، جس کو ماسٹر مائنڈ بنایا ہے کہ دلی پولیس نے اب یہ کہا ہے کہ اس کی املاک کے اوپر بھی نظر رکھی ہے، کہاں سے آئی، کیسے آئی. مختلف طریقوں سے پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہی کمیونٹی کے خلاف ساری چیزیں کیوں آتی ہیں سامنے؟ یعنی آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک خاص سماج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جمعیت علماء اگلا قدم کیا اٹھائے گی؟ دیکھیے جمعیت علماء تو یہ ہے کہ پہلے ان کی ایف آئی آر کی کاپیاں دیکھیں گے کہ کیا کیا مقدمات قائم کیے ہیں. لیگل ٹیم سے مشورہ کرنے کے بعد ہمارے صدر محترم آخری فیصلہ لیں گے کہ ہم ان کے مقدمات کی پیروی، جیسے دلی فساد 2 سال پہلے ہوا، اس میں بھی تقریباً 150 مقدمات کی پیروی جمعیت علماء کر رہی ہے اور الحمدللہ اس میں کامیابی ملی ہے. کافی لوگ بیل 100 کے قریب ہو چکی ہے، ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ، یعنی ان کو بری کر دیا گیا ہے. اور باقی بھی امید ہے کہ وہ بری ہوں گے، دیر سے ہی صحیح. لیکن بہرحال یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ملک میں چل رہا ہے نفرتوں کا. ہم نے وہاں ایک پیغام یہ بھی دیا جا کر کے، جب ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے، ہم یہاں یہ دیکھنے آئے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور ہم پولیس سے مطالبہ کرنے جہاں انصاف کا آئے ہیں، وہیں پر لوگوں سے امن و امان کی اپیل کرتے ہیں. جمعیت کا وقت جہاں جاتا ہے وہ تمام کمیونٹی سے، تمام فرقوں سے اور ہر ایک دھرم کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان سے رہنا ہے. اگر آپ واقعی میں اس ملک کے سچے وفادار ہیں تو آپ کو امن و امان کا، پیار و محبت کا پیغام عام کرنا ہوگا. جو لوگ نفرتیں بڑھا رہے ہیں اور آپس میں دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ ملک کے سچے وفادار ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ جب بھی نفرتیں بڑھیں گی، فسادات ہوں گے، املاک چاہے وہ ذاتی ہو یا سرکاری ہو تباہ ہوگی، ملک بہرحال پیچھے ہٹے گا. ملک کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ملک سے یقیناً محبت رکھتے ہیں، تو پھر امن و امان جس شہر میں، جس ملک میں ہوگا وہ ملک آگے بڑھے گا. جہاں نفرتیں ہوں گی، بدامنیاں ہوں گی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے تمام ہی کمیونٹی کو ہماری طرف سے پیغام ہوتا ہے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہ سب پیار اور محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی قدر کریں اور ایک دوسرے کے مذہب کی بھی کو برا نہ کہیں. کسی کو بھی اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، تو ہم نے وہاں بھی اپنا امان کی اپیل کی اور ہم ہر جگہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال جو مظلوم ہے ہمیشہ جمعیت ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، بغیر کسی مذہب کے، بلا تفریق و مذہب. مدد بھی مظلومین کی کرتی ہے جمعیت علماء. وہاں پر بھی ہم لوگوں نے کہا کہ جو بھی مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. خیر دوستو، مفتی عبدالرازق صاحب نے بالکل حالات کی عکاسی کی ہے. جہانگیر پوری میں ابھی بھی حضرت کی باتوں سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ یک طرفہ کاروائی کی جا رہی جو نہیں ہونا چاہیے اور امن و امان کی اپیل جمعیت کرتی ہے. اور جمعیت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب رشتہ دار، اعزاء، اقارب بھی ساتھ نہیں دے پاتے ہیں، جمعیت علماء کی ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے، تسلی دیتی ہے، مقدمات کی پیروی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے اور ہمارے قائد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا سایہ تاج امت کے سروں پر اللہ قائم فرمائے. آمین.